عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نحو و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر کلاس اور مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، شاہد احمد دیلوی کا لکھا ہوا مضمون مرزا محمد سعید کی پڑھائی ہم نے شروع کر رکھی ہے۔ آج ہم اس سبق کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ مرزا صاحب دلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ سراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے۔ اسی کے نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی۔ مرزا صاحب کا شمار دلی کے شریف خاندانوں کے افراد میں ہوتا تھا۔ سراہا بیرم خان دلی کا ایک مشہور علاقہ ہے اور اس علاقے میں اردو ادب کے بہت سے قابل لوگ رہتے تھے، جن میں سر سید احمد خان، منشی ذکاء اللہ اور خود مرزا محمد سعید بھی شامل ہیں۔ سر سید احمد خان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سر سید احمد خان مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے علم بردار تھے۔ انہوں نے علی گڑھ میں ایم یو کالج قائم کیا جو ان کی وفات کے بعد یونیورسٹی بن گیا، اور منشی ذکاء اللہ سر سید احمد خان کے قریبی دوست اور ساتھی تھے۔ ادب کے میدان میں انہوں نے تحقیق اور تصنیف اور تراجم میں اپنا نام پیدا کیا۔ سر سید سے اور منشی ذکاء اللہ دونوں سے مرزا محمد سعید کی عزیز داری تھی، ان کے دوست تھے، قریبی ساتھی تھے۔ 50-60 سال سے پہلے دلی کے مسلمان شرفا میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان خاندان کے لوگ اپنے بچے اور بچیوں کو صرف دینی تعلیم دینے کے لیے گھروں میں یا مسجدوں میں بھیجا کرتے تھے، مگر سر سید نے مسلمانوں کی اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی۔ اس دور کے مسلمانوں کے ذہان کو بدلنے والے سر سید احمد خان تھے، کیونکہ سر سید احمد خان جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں نے انگریزی تعلیم حاصل نہ کی تو پھر وہ زندگی کے ہر شعبے اور میدان میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی۔ 2 ایسے نوجوان تھے جنہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی اور علم و ادب کے حلقوں میں اپنا مقام بنایا۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علامہ محمد اقبال بھی تھے، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخری دم تک قائم رہے۔ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال
مرزا محمد سعید کے استاد رہے اور ان سے تعلقات آخری سانسوں تک قائم و دائم رہے۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906 اور 1907 میں سال 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا۔ جب مرزا محمد سعید نے انگریزی میں ایم اے کر لیا اور جب انہیں ڈگری مل گئی تو پھر کچھ عرصہ کے لیے انہوں نے علی گڑھ میں پڑھایا، تدریس کے فرائض سر انجام دیے اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ علی گڑھ کے بعد انہوں نے اپنی خدمات گورنمنٹ کالج لاہور کے پیش نظر کر دی۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے۔ پنجاب کے جتنے بھی اعلیٰ عہدوں پر لوگ فائز تھے وہ زیادہ تر مرزا محمد سعید کے ہی شاگرد تھے۔ پطرس بخاری اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتسابی علم حاصل کیا۔ پطرس بخاری اردو کے معروف مزار نگار ہیں اور یہ انگریزی انگریزی ادب کے استاد رہے۔ تاج سے مراد یہاں پر امتیاز علی تاج ہیں جو اردو کے ایک ڈرامہ نویس تھے اور ایک اچھے ادیب تھے۔ انارکلی ان کا مشہور ترین ڈرامہ ہے۔ یہ دونوں مرزا محمد سعید کے شاگرد تھے۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ یعنی پطرس خود بھی بڑے قابل الائق تھے، مگر مرزا محمد سعید کے پاس جو علم تھا اس علم کے آگے اپنے آپ کو ہمیشہ کمتر ہی سمجھتے تھے، کمتر ہی تصور کرتے تھے۔ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام نہیں کرتے دیکھا جتنا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی۔ پطرس بخاری چونکہ مرزا محمد سعید کے شاگرد تھے، لہذا اکثر اوقات اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے، اور شاہد احمد دہلوی خود کہتے ہیں کہ میں نے پطرس کو کبھی کسی اور کا اتنا احترام کرتے نہیں دیکھا جتنا مرزا محمد سعید کا، حتیٰ کہ اگر وائسرائے ہند بھی ان کے سامنے آ جاتے تو وہ اس طرح سے احترام نہیں کر پاتے تھے جتنا اپنے استاد کا کرتے تھے۔ پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ جب پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہوئے تو پرانے جو دوست تھے ان سے ان کی دوستی قائم رہی۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ چونکہ قریبی دوست بھی تھے اور شاگرد بھی رہے، لہذا انہوں نے مرزا صاحب کو، مرزا محمد سعید کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ لاہور سے ریڈیو سے کبھی کبھی اپنی تقریر جو ہے وہ نشر کیا کریں۔ ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ شدہ بات پطرس تک پہنچی۔ آہستہ آہستہ جب یہ بات پطرس بخاری تک پہنچی، حاضر ہو کر وجہ دریافت کی، مرزا صاحب نے فرمایا تمہیں اطلاع دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اطلاع دیں۔ یعنی تمہاری باتوں کی تو میں نے اطلاع کر دی ہے، لیکن اب مجھے ایسا یہ بھی منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد میری اطلاع کرنا شروع کر دیں۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ پورے سٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ یعنی پطرس بخاری کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے استاد ان کی کسی وجہ کے باعث تقریریں نشر کرنا چھوڑ دیں، لہذا انہوں نے اپنے پورے سٹاف کو جمع کیا اور براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے انہوں نے ایک لیکچر دیا جو زیادہ تر حسن اخلاق پر مبنی تھا۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔ سیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔
حسب دستور اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے 2 ایک فقرے نکال دیے تھے۔ وہ اس بات سے لا علم تھا، تقریروں کا جو انچارج ہے وہ اس بات سے لا علم تھا کہ مرزا محمد سعید جو ہے وہ پطرس بخاری کے استاد ہیں، مگر انہوں نے اپنی کارروائی دکھانے کے لیے ان کی جو تحریر تھی، ان کی لکھی ہوئی جو تحریر تھی اس میں سے 2 ایک فقرے نکال دیے، اور ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکال جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ یعنی اس نے جب یہ لائنیں یا یہ تحریر جو ہے اس میں سے نکالا تو پھر یہ بنیادی بات بن گئی تھی کہ اب اس کی نوکری جانے کا خطرہ بھی تھا۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے، مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب سے درخواست پیش کی کہ اس طرح تو میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے مر جائیں گے اور میری نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کر دیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ یہ پیراگراف ہم نے مرزا محمد سعید کی اخلاقیات اور ان کی رویوں کے حوالے سے بھی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ذاتی طور پر اپنے ذاتی مفاد کے لیے کبھی کسی کا نقصان نہیں چاہتے تھے، لہٰذا جب تقریروں کے انچارج کی نوکری خطرے میں پڑنی شروع ہوئی تو مرزا صاحب نے اس کانٹریکٹ پر دستخط کر دیے تھے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ جب جنگ ہوئی ہے تو بہت سارے ادیب اور شاعر مختلف سرکاری محکموں میں بھی جو تھے وہ جمع ہونے شروع ہو گئے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا۔ پطرس نے تمام ادیبوں اور شاعروں کو متحرک کیا اور اس طرح ایک ادبی حلقہ قائم ہو گیا جس میں ڈاکٹر تاثیر کا پورا نام محمد بن تاثیر ہے اور یہ بھی نامور ادیب اور نقاد تھے۔ اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل رہے۔ فیض احمد فیض قومی ہمارے ترقی پسند شاعر ہیں اور درس و تدریس اور صحافت کے شعبے سے وابستہ رہے تھے۔ حامد علی خان رسالہ احمر کے الحمرا کے بانی اور ایڈیٹر ہیں۔ حمید احمد خان جو تھے یہ بھی ادیب اور نقاد تھے اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ اس کے علاوہ اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل بھی رہے۔ چراغ حسن حسرت مشہور مزاح نگار ہیں، صحافی ہیں، ادیب ہیں۔ محمود نظامی یہ بھی ادیب اور براڈ کاسٹر تھے اور ان کا اہم سفرنامہ جو ہے وہ نظر نامہ ہے۔ ان کے سفرنامے کا نام نظر نامہ ہے۔ غلام عباس ان کا شمار اردو کے اہم ترین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ انصار ناصری بھی ادیب اور براڈ کاسٹر تھے۔ یہ تمام کے تمام لوگ ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس اور انصار ناصری، یہ 8 لوگ اس ادبی حلقے میں موجود ہوتے تھے اور ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا تھا، یعنی ایک ادبی مضمون پڑھا جاتا تھا اور اس پر گفتگو ہوتی تھی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی کہ کچھ فرمائے۔ مرزا صاحب عموماً خاموش رہتے تھے۔ مرزا صاحب بحث اور مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجی، فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری، یعنی فیض احمد فیض نے پطرس بخاری کے اشارے پر بات کا آغاز اس طرح سے کیا۔ اتنا تو ان کا کہنا اور پھر مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا۔
جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا. یعنی مرزا صاحب نے باقاعدہ اس جملے کے اوپر اپنی رائے دینا شروع کر دی، ایک تفصیل سے اس جملے کی وضاحت شروع کر دی. اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے. فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے. پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر. ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے. ہم سب دم بخود سے مراد خود شاہد احمد دہلوی بھی اس حلقے میں موجود ہوتے تھے اور یہ ان کی آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے. اور باقی جتنے حاضرین محفل تھے وہ بھی اس میں موجود تھے. پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا. اب چونکہ پطرس مرزا کے شاگرد رہے اور مرزا کے قریبی دوستوں میں سے تھے، لہذا مرزا صاحب کے غصے کو بھانپ گئے. تو انہوں نے ان کے غصے کو ختم کرنے کے لیے چائے کا سامان رکھوانا شروع کیا. خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا. یعنی آہستہ آہستہ مرزا صاحب کا غصہ جو تھا وہ رفع دفع ہو گیا، ختم ہو گیا. مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے. ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود رہتی تھی. ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی. یعنی چونکہ پڑھانے کا شوق تھا اور استاد تھے تو لہذا ان کے ایک لائبریری تھی، کتب خانہ تھا جس میں ہر طرح کی کتاب جو تھی وہ موجود تھی اور گھنٹوں بیٹھ کر وہ مطالعہ کرتے تھے. اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے. فرماتے تھے اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں. یعنی وہ کہتے تھے اگر میں یہ تمام چیزیں اپنے علم میں نہ لے کر آؤں تو پھر میں ان انگریز پروفیسروں کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں. پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا. یعنی جب وہ ریٹائر ہو گئے تو انہوں نے کتابوں سے ہی اپنی دوستی جاری رکھی. ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا. پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے. جو بھی انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے ملتے تھے وہ کتابوں کی ہی خرید میں خرچ کر دیتے تھے. مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی. کروفر ٹاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے. گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی دیکھی ہی نہیں. معدے کے مریض تھے. پیدل زیادہ چلتے تھے. صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے. رات کو جلدی سو جاتے تھے. کھیل تماشے، سینما، تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے. خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا. ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی. وہ ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں. اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعار، پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں. کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ. پھر احتیاج ہو تو کس بات کا. قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے. اس پیراگراف میں شاہد احمد دہلوی نے مرزا محمد سعید کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو زیر بحث لاتے ہوئے کہا ہے کہ مرزا صاحب کی زندگی تصنع اور بناوٹ سے پاک تھی. اور انہوں نے چونکہ مرزا محمد سعید کی زندگی کو بڑی گہری نظر سے دیکھا ہے، ان کا کہنا ہے کہ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی اور ریاکاری سے پاک تھی. کروفر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے. کروفر ہم غرور یا تکبر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کبھی بھی ان کے زندگی کے اندر یہ ٹھاٹ باٹ یا تکبر یا غرور نظر نہیں آیا تھا، بلکہ انہیں چھو کر کبھی نہیں گزرا تھا. شان و شوکت اور عیش و عشرت سے دور ہی رہتے تھے. کہیں آنے جانے کے لیے سواری بھی استعمال نہیں کرتے تھے. مرزا صاحب چونکہ معدے کے مریض تھے اسی وجہ سے زیادہ پیدل چلتے تھے. صبح اٹھ کر ٹہلنے کے لیے ضرور جاتے. مرزا صاحب کا معمول تھا کہ وہ رات کو جلدی سو جاتے. کھیل تماشوں کے شوقین تھے. سینما اور تھیٹر بھی کم ہی دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں گھر میں ہر طرح کا آرام و سکون میسر تھا کیونکہ ان کی اولاد ان کی فرما بردار تھی. بیوی
گھر گھرستی کی ماہر، اور جو پینشن انہیں ملتی تھی اس پینشن سے ان کا آسانی سے گزارا ہو جاتا تھا کہ بڑھاپے میں کبھی ان کو کسی کی ضرورت نہیں پڑی تھی یا کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ سادہ لباس پہنتے تھے، سادہ کھانا کھاتے تھے، اسی وجہ سے ان کے اندر کسی قسم کا کوئی غرور و تکبر نہیں تھا، اور وہ ہر طرح سے ایک مطمئن، ان کا دل ہر طرح سے مطمئن تھا۔ ذہنی سکون انہیں حاصل تھا، اور ذہنی سکون جو ہوتا ہے وہی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانشکدہ شروع کیا گیا جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ دیا کرتے تھے۔ ایک ایسا پروگرام جس کا نام دانشکدہ تھا، وہ پروگرام اس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے، یعنی عقل مند لوگ، 4 عقل مند لوگ اس پروگرام میں آتے تھے اور وہ سننے والوں کا فوراً جواب دیا کرتے تھے۔ فی بدیہ کا مطلب ہے اسی وقت، فوراً، یعنی موقع پر۔ میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا۔ شاہد احمد دیلوی اس پروگرام کے انچارج تھے۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے، یعنی اگر مرزا صاحب اس پروگرام میں آتے ہیں تو پروگرام کی جو رونق ہے وہ دوبالا ہو جائے گی۔ میں چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے، یعنی میری جو عرض سن کر، میری درخواست سن کر اور میرا مقصد سمجھ کر وہ مسکرائے۔ فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی، یعنی نہ مجھے شہرت چاہیے، مرزا صاحب نے کہا، نہ ہی مجھے شہرت چاہیے اور نہ ہی دولت۔ میں نے قدری کر لی، یعنی میں نے بار بار اصرار کیا، میں نے بار بار انہیں کہا۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے، ان پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ مرزا صاحب وہ قاعدے کرینے کے آدمی تھے جو کہہ دیتے تھے اس سے نہ پھرتے تھے، یعنی انہیں اس طرح کا سلیقہ تھا کہ اگر انہوں نے کوئی بات کہہ دی ہے تو وہ دوبارہ ان کو قائل کرنا اس بات پر مشکل ہو جاتا تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ قیام پاکستان سے پہلے، یعنی پاکستان بننے سے پہلے جب مسلم لیگ زوروں پر تھی تو مرزا صاحب بھی سیاست میں آئے اور انہیں مسلم لیگ کے صدر منتخب کیا گیا اور پھر وہ مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے، اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب بھی اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنا تو مرزا صاحب نے سب سے پہلے اس اجلاس کی صدارت فرمائی تھی، اس کے صدر مقرر ہوئے تھے۔ مرزا صاحب بظاہر علیل معلوم نہیں ہوتے تھے، یعنی ظاہر طور پر تو انہیں یوں لگتا تھا کہ کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ وہ گہرا ڈیل، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں۔ وہ گہرا ڈیل کا مطلب ہے جو ان کا جسم تھا وہ بڑا نازک بدن تھا۔ اجلا رنگ یعنی صاف ستھرا رنگ تھا۔ کشادہ پیشانی کافی وسیع تھی۔ گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں بہت روشن تھی، کھلی ہوئی تھی، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، کترواں مونچھیں یعنی مونچھیں تراش خراش کی ہوئی، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے۔ داڑھی منڈی ہوئی، اس کا مطلب ہے داڑھی کی بھی تراش خراش قائم رہتی تھی۔
بالکل داڑھی نہیں رکھتے تھے، دان پان سے آدمی تھے۔ دان پان کا مطلب ہے دبلے پتلے جسم کے آدمی تھے۔ 30 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی۔ 62 میں جب وہ 72 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے، یعنی ان کے جسم میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی خاص تبدیلی نمایاں نہیں ہوئی تھی، کوئی نمایاں تبدیلی رونما نہیں ہوئی، وہ ویسے کے ویسے ہی پتلے تھے، دبلے پتلے سے آدمی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا تھا، ہنس ہنس کر باتیں کرتے تھے۔ زمانے کے شکوہ وہی انسان کرتا ہے جو اندر سے مطمئن نہ ہو۔ جو شخص مطمئن ہو، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذہنی سکون کی دولت سے مالا مال کیا ہو، وہ کبھی بھی زمانے کا شکوہ نہیں کرتے، نہ ہی انہیں کبھی صحت کی شکایت کرتے دیکھا تھا۔ ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا، یعنی لباس کے معاملے میں بھی ان کی نفاست نظر آتی تھی۔ مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا۔ شاہد احمد دہلوی اپنے تجربے کی بنا پر کہتی ہیں کہ جب سے میں نے انہیں دیکھا یا میں نے ہوش سنبھالا تو انہیں میں نے ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا۔ انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، مگر روب ڈانٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے۔ انگریزی کی تعلیم سے ہمیشہ انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا اور ایسا نہیں کرتے تھے کہ کسی پر روب جھاڑنے کے لیے یا روب ڈالنے کے لیے وہ انگریزی بولنا شروع کر دیتے، کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا تھا۔ راشا ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں بدن کے اعضاء کانپنے لگتے ہیں۔ تو جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی، وہ صحیح طریقے سے لکھ نہیں پاتے تھے۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا، زیادہ تر اپنے اندر رہنے والے آدمی تھے اور زیادہ دوست بنانا انہیں پسند نہیں تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ سوشل نہیں تھے۔ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ کہ موت برحق ہے، موت ایک سچائی ہے، اس موت میں آنا ہی آنا ہے، مگر ہر شخص کے مرنے میں فرق ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وفادار لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔ اتنے لائق فائق لوگ جب ہم میں سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں تب ان لوگوں کی قدر ہوتی ہے۔ دوسروں کا بھرم رکھنے والے، دوسروں کا سوچنے والے، اپنی ذات کے لیے کبھی دوسروں کا غلط نہ سوچنے والے، اس طرح کے لوگ کبھی بھی دوبارہ دنیا میں نہیں آتے۔ تو لکھنے والے مصنف کہتے ہیں کہ اس طرح کے قابل و شریف لوگ کبھی بھی دوبارہ زمانہ پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہے کم ہے۔ یعنی مرزا صاحب اب وہاں چلے گئے ہیں جہاں پر سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے۔ اور ایسی ہستی جو ایک علم کا دروازہ تھی، ایک بہت سے علوم جس میں جمع تھے، ہم اس ہستی سے محروم ہو چکے ہیں، اور زمانہ جو ہے وہ بار بار ایسے عالم اور قابل لوگوں کو پیدا نہیں کرتا۔ اس لیے اس طرح کا کوئی شخص جو علوم کا خزانہ تھا، جو علم کا سمندر تھا، وہ جب ہم میں سے چلا گیا تو ہم ان کا جتنا بھی غم کریں اتنا ہی غم کم ہو جاتا ہے۔ آخر میں شاہد احمد دہلوی نے اس سبق میں ایک مصرع لکھا ہے: اب کہاں لوگ اس طبیعت کے، یعنی آج کے نفسا نفسی کے عالم میں ہمیں اس طبیعت کے لوگ نہیں ملتے، ہمیں اس جیسے عالم قابل لوگ نہیں ملتے۔
شاہد احمد دہلوی کا یہ لکھا ہوا مضمون ان کی کتاب گنجینہ گوہر سے لیا گیا ہے۔ ہمارے آج کے سبق کی پڑھائی مکمل ہوتی ہے۔ کل ہم اس سبق کی مشق حل کریں گے۔